السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ یہ ویڈیو شاہین گروپ کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا تو پاکستان کی حالت نہایت خراب تھی۔ انڈیا نے پاکستان کو ایک خستہ حال پاکستان دیا تھا اور گاندھی کا کہنا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ کچھ عرصے بعد انڈیا سے الحاق کرنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ نہ پاکستان کے پاس کوئی فیکٹریاں تھیں، نہ فوج تھی، نہ کوئی دوسرے ذرائع تھے آمدن کے۔ پاکستان واقعی ایک خستہ حال ملک تھا، لیکن قائد اعظم نے جس جافشانی کے ساتھ ملک کو سنوارا، ملک کو وسائل دیے، ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا رہا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان آئے، انہوں نے بھی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ پاکستان کے بعد دنیا میں جتنے بھی ممالک معرض وجود میں آئے، انہوں نے پاکستان کے ماڈل کو ہی فالو کیا اور وہ ترقی کرتے چلے گئے، لیکن پاکستان بھی آگے بڑھتا چلا گیا اور اپنے ماڈل کو ہی بھلا دیا، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو ہی بھلا دیا اور پیچھے کی طرف گامزن ہوتا گیا۔ بجائے یہ کہ ہم ترقی کرتے، ہم پسماندگی کی طرف چلتے گئے۔ پھر ایک وقت آتا ہے 16 دسمبر 1971 کا، جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ مغربی پاکستان پاکستان رہتا ہے اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ پاکستان نے بھی بنگلہ دیش کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا اور بنگلہ دیش کو کچھ خاص وسائل نہیں دیے۔ جب بنگلہ دیش بنا تو پاکستان بنگلہ دیش سے 70 گنا زیادہ امیر تھا، اور اگر ہم آبادی کی بات کریں تو بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے کچھ زیادہ تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آبادی دونوں ملکوں کی برابر تھی۔ اب بنگلہ دیش خستہ حال تھا، بنگلہ دیش بھی پھر ترقی کی جانب گامزن ہوتا گیا۔ انہوں نے وسائل کھڑے کیے اور ترقی کرتا گیا، جبکہ پاکستان ہمیشہ ماشاء اللہ کی زد میں رہا یا حکمران یہاں پر لوٹ مار کرتے رہے۔ پاکستان پسماندگی کی طرف ایک سفر کرتا چلا گیا۔ پاکستان نے اس دوران کئی ماشاء اللہ دیکھے، کئی ڈکٹیٹر نے پاکستان پر حکومت کی، اور جو جمہوریت نے حکومت کی اس میں بھی پاکستان نے کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بنگلہ دیش اور پاکستان کا کمپیریزن شیئر کریں گے کہ کون سا ملک اس وقت زیادہ امیر ہے اور کون سا ملک اس وقت زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ 1988 میں بنگلہ دیش کی جو اکانومی تھی وہ $26 بلین تھی، جبکہ پاکستان کی جو GDP جو اکانومی تھی وہ تقریباً $40 بلین تھی۔ یعنی پاکستان 1988 میں بنگلہ دیش سے بہت زیادہ امیر تھا، اور یہ وہ دور تھا، اس سے آگے بنگلہ دیش میں عورتوں کی حکمرانی آ گئی۔ بنگلہ دیش میں پچھلے 22 سال سے 2 عورتیں حکمرانی کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حکمرانی نہیں کر سکتی یا عورتوں کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم نظر دوڑائیں، ہم دنیا میں دیکھیں تو جن جن ممالک کی عورتیں حکمران ہیں وہ ممالک ترقی کی جانب گامزن ہیں۔ یہ مثال ہم فن لینڈ، نیوزی لینڈ اور دوسرے ممالک کی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی بھی ہم دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں جو عورتیں حکمران رہی ہیں انہوں نے بھی اپنے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کروایا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں 1998 میں، تو 1998 میں بنگلہ دیش کی جو GDP تھی وہ $50 بلین تھی، جبکہ پاکستان کی GDP اس وقت $60 بلین تھی۔ 2003 میں بنگلہ دیش کی GDP $60 بلین ہو گئی، جبکہ پاکستان کی GDP $83 بلین ہو گئی۔ یعنی جو بنگلہ دیش ترقی کرتا گیا، پاکستان بھی اس وقت صحیح رفتار سے جا رہا تھا۔ اس کے بعد 2005 میں بنگلہ دیش کی GDP $70 بلین تک پہنچ گئی، جبکہ پاکستان کی GDP $100 بلین تک پہنچ گئی۔ یعنی پاکستان بنگلہ دیش سے کافی آگے چلا گیا۔ اس کے بعد 2007 میں بنگلہ دیش کی GDP $80 بلین ہو گئی، جبکہ پاکستان کی GDP $150 بلین ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا جب پرویز مشرف نے حکومت چھوڑی تھی اور نئے الیکشن کروانے کا اعلان کیا تھا۔ 2010 میں $111 بلین بنگلہ دیش کی GDP تھی، جبکہ پاکستان کی GDP $177 بلین سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ 2012 میں بنگلہ دیش کی GDP $133 ہو گئی، جبکہ پاکستان کی GDP $225 بلین ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2014 میں بنگلہ دیش کی GDP $175 بلین، جبکہ پاکستان کی GDP $250 بلین ہو گئی۔ 2018 میں بنگلہ دیش کی GDP $275 ہو گئی، جبکہ پاکستان کی GDP بھی $314 ہو گئی۔
یعنی پاکستان بنگلہ دیش سے بہت زیادہ تجاوز کر چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب نواز شریف کی حکومت یعنی PMLN کی حکومت ختم ہوئی تھی اور پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوئے، جس میں چیئرمین PTI عمران خان ملک کے نئے وزیر اعظم بنے۔ اس سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، پاکستان بنگلہ دیش سے بہت آگے تھا اور بنگلہ دیش جو تھا وہ پاکستان سے بہت پیچھے تھا، یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر پاکستان کو ایک ایسا حکمران ملا جسے پاکستان کا سب سے زیادہ ایماندار حکمران تصور کیا جاتا ہے، اور شاید یہ غلط بھی نہ ہو آپ کے نظریے کے مطابق۔ اگر ہم اب کی بات کریں یعنی 2022 میں، تو 2022 میں جو بنگلہ دیش کی GDP ہے وہ $275 بلین پلس ہے، یعنی پاکستان کی جو GDP ہے وہ $314 بلین سے $270 بلین پہ آ گئی، یعنی پاکستان تنزلی کی جانب گامزن رہا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ترقی کرتا گیا۔ بنگلہ دیش نے کووڈ کے اندر بہت اچھا سروائیو کیا۔ ویسے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے بھی کووڈ کے دوران بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں شاید کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان چند ممالک میں شامل تھا جنہوں نے کووڈ کے دوران بہت اچھا پرفارم کیا، بہت اچھے طریقے سے اپنی معیشت چلائی۔ لیکن بنگلہ دیش کی تو میں کہتا ہوں دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی، کیونکہ بنگلہ دیش کی ایک ترقی کی ایک وجہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ بنگلہ دیش نے اپنے ملک میں فیکٹریاں لگائیں، جبکہ پاکستان نے کووڈ کے درمیان یہ کیا کہ لوگوں کو 12 ہزار روپے دینے شروع کر دیے، یعنی جو لوگ کچھ نہیں کرتے لوگ گھر بیٹھ کے 12 ہزار روپے لیتے گئے، جبکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ گھروں میں لوگوں کو ایسی فلمز بنا کے دیتے تھے، ایسی فیکٹریاں بنا کے دیتے تھے جس سے وہ گھر میں بیٹھ کے وہ کچھ چیزیں تیار کرتے تھے اور وہ پھر بنگلہ دیشی حکومت اپنی سربراہی میں ان چیزوں کو عالمی مارکیٹ میں فروخت کر دیتی تھی، جس سے جو بنگلہ دیش کی معیشت ہے وہ بہت اوپر چلی گئی، جبکہ پاکستان جو ہے اپنے خزانے پر بوجھ بنا کر لوگوں کو 12 ہزار روپے دیتا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد جو پاکستانی معیشت ہے اس کے پیچھے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ذریعہ آمدن ہے، میں بات کر رہا ہوں زراعت کی، پاکستان نے زراعت پر توجہ ہٹا دی، پاکستان نے زراعت پر فوکس ہی نہیں کیا۔ تقریباً پاکستان کی 70% آمدنی زراعت سے ہوتی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان جو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، جو کپاس ایکسپورٹ کرتا تھا، پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہوتا تھا جو دنیا میں سب سے زیادہ کپاس بیچنے والا ملک تھا۔ لیکن پھر وقت بدلا اور پاکستان وہی کپاس پھر امپورٹ کرنے لگ گیا، گندم ہم امپورٹ کرنے لگ گئے، چینی ہم امپورٹ کرنے لگ گئے، یعنی زراعت کا جتنا بھی سامان ہے ہم امپورٹ کرنے لگ گئے، پیٹرول اور دوسری چیزیں ہم پہلے امپورٹ کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہماری جو ذریعہ آمدن ہے اس پر ایک بڑا بوجھ پڑا اور پاکستان جو ہے وہ تنزلی کی جانب گامزن ہوتا گیا۔ اب آپ کے سامنے میں سٹیٹ پیش کرتا ہوں درآمدات کا کہ پاکستان نے کتنی درآمدات کی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا کیا کمپیریزن ہے درآمدات میں۔ اگر ہم بات کریں 1999 میں، تو 1999 میں بنگلہ دیش کی جو امپورٹس تھیں وہ $6 بلین تھیں، یعنی 6 ارب ڈالر، جبکہ پاکستان کی جو امپورٹس تھیں وہ تقریباً 8.4 ارب ڈالر تھیں، یعنی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بہت آگے تھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کروں 2005 یعنی پرویز مشرف کے دور کی، تو اس وقت بنگلہ دیش کی امپورٹس بڑھ کر 9.5 بلین ڈالر ہو گئی، جبکہ پاکستان کی امپورٹس بھی بڑھ کر 15 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2008 میں بنگلہ دیش کی امپورٹس بڑھ کر 15.5 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ 22 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں۔ 2013 میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 25 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹ بھی 25 بلین ڈالر تک ہی رہیں، یعنی 2013 میں جو دونوں ملک ہیں یہ برابر ہو گئے، دونوں ملک کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ برابر ہو گئیں۔ اور پھر اگر میں بات کروں 2018 میں جب نواز شریف کا دور ختم ہوا، تو اس وقت جو بنگلہ دیش کی درآمدات تھیں وہ 40 بلین ڈالر تک پہنچ چکی تھیں، جبکہ پاکستان کی درآمدات جو تھیں وہ 25 بلین ڈالر سے کم ہو کر 22 بلین ڈالر تک رہ گئیں، یعنی پاکستان تنزلی کی جانب گامزن رہا اور بنگلہ دیش ہم سے ترقی کر کے تقریباً ڈبل اس نے اپنی درآمدات کر لیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، بنگلہ دیش نے جو فیکٹریاں لگائی ہیں، عورتوں کو جو کارآمد لایا، اس کی وجہ سے بنگلہ دیش ترقی کرتا چلا گیا۔ اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش اور پاکستان کے پر کیپٹا یعنی فی کس آمدنی کی، 1988 میں پاکستان کی جو فی کس آمدنی تھی وہ $380 تھی، جبکہ بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی $270 تھی۔
लेकिन अगर हम बात करें 2022 की तो 2022 में पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी $1250 है, यानी $1250 है, जबकि बांग्लादेश की फ़ीकस आमदनी $2824 है। यानी बांग्लादेश इंडिया को भी क्रॉस कर चुका है और पाकिस्तान से डबल कर चुका है अपनी फ़ीकस आमदनी। यानी अगर जो बांग्लादेश का शहरी है वो पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा अमीर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बांग्लादेशी टके की तो बांग्लादेशी टका भी पाकिस्तानी रुपए से मजबूत हो गया है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। इसके साथ हम आखिर पे अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की यानी ज़र मुबादला के ज़खायर की, तो बांग्लादेश के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन $40 बिलियन हैं, यानी 40 अरब डॉलर। जबकि इस वक्त पाकिस्तान के 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज हैं, वो तकरीबन $12 बिलियन हैं। यानी अगर हमें IMF से कर्ज़ा मिल जाता है तो शायद वो कुछ बढ़ जाएं और दूसरे ममालिक से कर्ज़ लेके हम अपनी मईशत को चला रहे हैं। इन $12 बिलियन में भी कुछ पैसे सऊदी अरेबिया के हैं, कुछ चाइना के हैं, ये भी दूसरे ममालिक ने रखवाए हुए हैं, पाकिस्तान का इसमें कुछ नहीं है। यानी आप पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल देखें, पाकिस्तान पे कोई बड़ी आफत आ जाती है, जैसे सैलाब आया हुआ, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शाहीन ग्रुप को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।